الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. یہاں پر کچھ باتیں جذباتی حدود سے آگے جا کر ہوئی ہیں، جو کہ یہ وقت بڑے تحمل کا ہے، بڑی سنجیدگی کا ہے، برداشت کا ہے، اور جناب اسپیکر میں انتہائی احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ کل آپ بھی کچھ ضرورت سے زیادہ جذباتی نظر آئے۔ مولانا صاحب جب یہ کہا جائے گا کہ کانسٹیٹیوشن میں وائلیٹ کرتا ہوں تو میں نہیں وائلیٹ کرنا، وہ آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، ساری سائڈیں اس کا مطلب ہے۔ وہ الزام لگائے وہ پروف تو کرے نا کون سا الزام ہے مجھے، تو وہ تو میں پھر سے کروں گا۔ جی فرمائیے۔ حضرت این گناہیس کے در شہر شمان اس گناہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہماری سیاست میں کبھی ہم ذرا حدود سے آگے چلے جاتے ہیں، اور اچھی بات ہے خواجہ آصف صاحب نے جو باتیں کی ہیں کہ ہم بھی اپنی غلطیوں سے کچھ سبق سیکھتے ہیں، غلطیوں سے سبق سیکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس وقت اگر کشمیری احتجاج پر ہیں تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہاں جو باضابطہ طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر حکومت نے مشیت نہ کرے۔ تقریروں میں وہ نوجوان ہیں، اگر کسی نے کوئی حد سے آگے بڑھ کر بات کی ہے یا پاکستان کے خلاف کوئی الفاظ تعبیر ہوئے ہیں تو اس کے حق میں باتیں ہوئی ہیں، اسی اجتماع میں ہوئی ہیں، انہیں کے مقررین نے پاکستان کے حق میں باتیں کی ہیں، اور آج وہ باقاعدہ ایک خط مجھے بھیج رہے ہیں۔ جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہیے، جناب اسپیکر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جی میں سن رہا ہوں۔ رولس کے مطابق اسپیکر سے ہی مخاطب ہونا پڑتا ہے، اور اسپیکر جو ہے وہ چشمے من در چشمے تو چشمہ تو جائے دیگر، یہاں ملٹی ٹاسکنگ بھی کرنی پڑتی ہے مولانا صاحب۔ جی کشمیریوں کی جو اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے باضابطہ طور پر مجھے یہ خط بھیجا ہے اپنی قیادت کے دستخطوں کے ساتھ، اور جس میں انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے مجھے کہا ہے۔ یقیناً یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا، نہ میرے بس کی بات ہے، لیکن میں نے اس کا مثبت جواب دیا ان کو، اور کل 23 تاریخ تھی، یہ آخری تاریخ تھی، انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا اور اگلا پروگرام دینا تھا، لیکن انہوں نے نہیں دیا، اور ابھی ان کے درمیان بھی شاید مشاورت چل رہی ہو، وہ کوئی جواب تیار کر رہے ہوں میرے جو ان کو پیغام ملا ہے اس کے بارے میں، لیکن حکومت ہوا کرتی ہے۔ اگر حکومت کا رد عمل مقررین نوجوانوں کی تقریروں اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر حکومت کا رد عمل جذباتی ہو جاتا ہے تو یہ حکومت کا مقام نہیں ہوا کرتا۔ اس کی وجہ سے آواز آپ کی ڈسٹارٹ ہو کے جا رہی ہے، کلیئر نہیں جا رہی۔
اچھا ہوا کہ اس وقت جناب وزیر اعظم بھی تشریف لے آئے ہیں اور اس میں موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی موجود ہے اور ان کی موجودگی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اس وقت احتجاج پر بیٹھے ہوئے عوام کا ایک بڑا ہجوم ہے، ایسا نہیں کہ بالکل وہاں پر کوئی پبلک نہیں ہے، ان کے ساتھ لوگ بڑی تعداد میں راولا کوٹ میں موجود ہیں اور ان کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا باضابطہ طور پر میرے پاس خط آیا اور میں نے اس کے جواب میں ایک بیان ریکارڈ کیا جو ان کو بھیجا، اس کو پبلش کیا میں نے کہ میں اس میں جو کردار میرا ادا ہو سکتا ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں اور حکومت کے آفس کو بھی میں نے آگاہ کیا ہے. ابھی تک نہ حکومت کی طرف سے مجھے کوئی جواب ملا ہے اور نہ ہی ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رد عمل آیا ہے، سوائے اس کے کہ کل 23 تاریخ تھی اور کل انہوں نے اگلا پروگرام دینا تھا، لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا جو انہوں نے نہیں کیا اور اس وقت انہوں نے کسی قسم کے اگلے قدم کا اعلان نہیں کیا ہے. تو یہ ان کی طرف سے ایک مثبت رد عمل عملی طور پر نظر آ رہا ہے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے جواب کو احترام دیا اور انشاءاللہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی مثبت اور امید افزا گفتگو ہوتی ہے تو یہ مسئلے کو حل کرنے کی طرف لے جائے گی. بات چیت ہونی چاہیے، چارٹر آف ڈیمانڈ پہ نظر رکھنی چاہیے، اس میں کچھ ہمیں حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور خواجہ آصف صاحب نے جو باتیں کی ہیں ہر چند کہ اگر اس میں قابل اعتراض مواد ہے، ہر چند کہ اس میں اگر کشمیر یا پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی مواد ہے تب بھی وہ خواجہ آصف نہیں ہے یہاں پر، وہ یہاں پر وزیر دفاع ہیں اور وزیر دفاع کی حیثیت سے ان کا رد عمل محتاط ہونا چاہیے تھا. میرے خیال میں جب لڑائی والا کام ہو تو آپ لوگ لڑائی والا کام خواجہ آصف کے حوالے کرتے ہیں اور جب مفاہمت والا کام ہو تو وہ آپ کو خاندان کے حوالے کرتے ہیں. آج ان کو داخلہ تعلق کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں اس کا تعلق صرف داخلہ پالیسی سے نہیں ہے، اس کے اثرات ہمارے خارجہ پالیسی پر پڑ رہے ہیں اور پاکستان نے اس وقت جو ایران امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اور اس کے جو دنیا میں مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں، پاکستان کے اندر ان کو ہمیں سمیٹنا چاہیے. حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرز عمل کو، اس کے مفادات کو سمیٹے، لیکن جہاں وہ باہر سے کما رہے ہیں پاکستان کے اندر اس کو گنوا رہے ہیں. یہاں حکومت کی ان کامیابیوں کے عوام پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہو رہے، یہاں امن و امان نہیں ہے اور خیبر پختونخوا بلوچستان میں تو پہلے ہی امن و امان نہیں تھا. سندھ کے لوگ ڈاکوؤں کے ہاتھوں محکوم نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر کشمیر کی بھی صورتحال بنتی ہے اور اس مشکل میں ریاست پھنسی ہوئی ہے کہ اس مشکل وقت میں انہیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اگر ان حالات میں بھی حکومت کی طرف سے ایسے بیانات آئے کہ جس سے قوم تقسیم ہو، جس سے اپوزیشن کو سخت رد عمل دینا پڑے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک کی یکجہتی کے لیے کوئی کردار ہے، بلکہ ملک کو تقسیم کرنے کا سبب بنے گا. بہت زیادہ اشتعال ہے ملک کے اندر. ہم نے پرسوں 4 فروری میں جلسہ کیا، ہم نے اس سے پہلے پشین میں جلسہ کیا، لاکھوں لوگ وہاں اکٹھے ہوئے، بہت ہی کامیاب اجتماع پبلک نے رسپانس دیا اور یہ وہ میدان ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت پبلک میں اترتی ہے اور تحت نظر انسانوں کا سمندر اکٹھا کرتی ہے، یہ ایک وہ سیاسی جنگ ہے کہ جہاں قوم کا مورال بلند ہوتا ہے اور آپ کے کارکنوں کا مورال بلند ہوتا ہے، امن پسندوں کا مورال بلند ہوتا ہے اور مسلح قوتیں ان کا مورال گر جاتا ہے. تو میرے خیال میں ہم
ہم جس محاذ پر کام کر رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں پبلک کی طرف سے زبردست قسم کا ایک مثبت رد عمل ملا ہے. کیا وہ رد عمل حکومتی پارٹی کو بھی مل سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس وقت ان کے لیے وہ حالات نہیں ہیں. آپ کو وہ حالات بنانے ہوں گے جی کہ ہم یکجہتی کا اظہار کریں. حال ہی یہ کارنامے جو ہے ہم نے جو انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوئی سب سے پہلے میں نے سپورٹ کیا ہے اور ہم نے کہا ہم کو اگر آپ نے ایران امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا ہے سب سے پہلے میں نے سپورٹ کیا ہے اور میں اچھے کاموں کو اچھی بات کہوں گا. یہ ساری چیزیں ایسی ہے